بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی. فرعون نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤ. وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ چکی تھی. کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا. اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر سے محل سے نکال دوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا. اس نے کہا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. عورت کہلاتی تو صنف نازک ہے، لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر پہاڑوں جیسی استقامت دکھا دیتی ہے. چنانچہ فرعون نے اسے بے لباس کر کے اپنے محل سے دھکا دے دیا. عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہونا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے. اس سے بڑا دکھ کسی عورت کو کوئی دنیا میں نہیں مل سکتا کہ وہ بے آسرا ہو جائے، بے سہارا ہو جائے. دنیا میں جو چھت ملی تھی اس سے اس کو دھکا دے دیا جائے. لیکن جب اس کو دھکا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں عورت زاد ہوں، کمزور ہوں. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اس کے بدلے اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر دیجیے. اب دیکھو اس بی بی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن مجید میں ان کی دعا کو نقل کیا گیا، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. اب آگے دیکھیے کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین مانگنے والے سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا کیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا. روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا. حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں. فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا. مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، میرے مولا اس کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ گھر مانگنے کے بدلے میں کیسا گھر والا مل جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف. ایک جگہ رات کو آرام کیا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا. تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے چاند یاد آ گئے. اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی. تمنا کیا تھی؟ یہ تمنا پیش کی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما. وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا. دعا قبول ہو گئی، مگر مانگنے والے نے تو فقط شہادت مانگی تھی اور مدینے کی مٹی مانگی تھی. قربان ہو جائیں اس دینے والے کی دین پر. شہادت تو کسی گلی کے کونے پہ بھی مل سکتی تھی،
پہاڑ کی چٹان سے مل سکتی تھی، کہیں گھر میں مل سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے شہادت بھی کہاں دی؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہیں، جہاں ان پر وار کیا گیا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا۔ انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگا تھا اللہ مصلی نبوی پہ شہادت عطا فرمانا، یہ تو میرے مولا کی دین ہے نا۔ پھر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمانا، تو اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو بات پوری ہو جاتی، مگر نہیں، دعا قبول ہوئی تو قبول کرنے والے نے جنت بقیع میں دفن ہونا پسند نہ کیا، بلکہ عمر لانوں کو اپنے محبوب کے قدموں میں حجرہ انور کے اندر دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔